الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. جو بچے کل نہیں آئے تھے ان کے لیے آج میں کل والا جو سبق ہے مختصر اس کو دہرا دیتا ہوں. اسے نوٹ کر لیجئے کہ ہماری جو کتاب ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب پہ دیکھیں. ہاں جی، ثلاثة الأصول ثلاثة الأصول وأدلتها. آپ کے پاس اور ہے؟ چلے آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، دوسرے بچوں کے ساتھ. کہ 3 اصول اور اس کے دلائل. ہاں جی، ان کے دلائل. اس کتاب کا نام ثلاثۃ الاصول بھی ہے اور الاصول الثلاثہ بھی ہے، دونوں طرح اس کا نام ہے. امام محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وہ اس کے مصنف ہیں. انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور شیخ صاحب کا اگر تعارف کروایا جائے تو میرے خیال میں ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. عرب میں جو توحید کا پیغام پھیلا ہے، آج اگر اہل عرب، سعودی عرب والے وہ موحد ہیں تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی دعوت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی توحید کی دعوت پہنچانے میں، پھیلانے میں لگا دی. اب یہ کتاب ہمیں کیوں پڑھنی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک امتحان کی تیاری ہے. جیسے پیپرز کی تیاری ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ کے پیپر کی تیاری ہے. اس کا بھی پیپر ہوگا، آپ کو پتہ ہے کب ہوگا؟ قبر میں اس کا پیپر ہوگا. فرشتے آ کے پوچھیں گے، ہاں جی بتائیں، من ربک ما دینک من نبیک. جو مومن ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، دینی الاسلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تفصیلی جواب کہ وہ محمد اللہ کے رسول. تو مومن تو جواب دے گا ہی. اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ جانا کیسے کہ اللہ وہ تیرا رب ہے، دین اسلام وہ تیرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ کہے گا میں نے قرآن کو سمجھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو مجھے پتہ چل گیا. اب دوسرا شخص وہ ہوگا جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، جس نے ان اصولوں کو سمجھا نہیں ہوگا، ان اصولوں کو پڑھا نہیں ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک. اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری. ہائے افسوس، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سن لیتا تھا، لوگ کہہ دیتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا. یعنی فرشتے پھر اسے کیا کہیں گے؟ ہتھوڑا لے کر کے اسے ماریں گے اور کہیں گے اللہ تلیت ولا دریت، کہ نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے سمجھا، اور نہ ہی تو نے ان لوگوں کی پیروی کی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا، ان لوگوں کے ساتھ چلا جو ان اصولوں کو جاننے والے تھے. تو یہ کتاب اتنی اہم ہے، آپ کے ایک پیپر کی تیاری ہے، آپ کے ایک ٹیسٹ کی تیاری ہے جو آپ سے قبر میں ہونا ہے اور ہر بندے سے ہونا ہے. ہر شخص نے وہ پیپر دینا ہے. یہاں تو ہے نا کہ آپ چھٹی کر لیں کہ جناب میں نے پیپر نہیں دینا یا میں نے کلاس میں نہیں آنا، وہاں چھٹی نہیں ہوگی. وہاں ہر شخص کو یہ پیپر دینا پڑے گا، اور جو فیل ہو گیا اس کے لیے اللہ رب العزت قبر میں ہی اس کا عذاب جاری کر دیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جو پاس ہو گیا اس کے لیے قبر میں ہی جنت کی نعمتیں آنا شروع ہو جائے گی، اس کے لیے قبر میں آسانی ہو جائے گی. یہ اتنا اہم، انسان کی موت کے بعد انسان کا سب سے پہلا جو پڑاؤ ہے، انسان کا سب سے پہلی جو منزل ہے قبر، وہاں سب سے پہلا جو امتحان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بتا ان 3 اصولوں کے بارے میں کہ تیرا رب کی معرفت ہے، نبی کی معرفت ہے، دین اسلام کی معرفت ہے. ان 3 اصولوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر جو ان سوالوں کا جواب دے پائے گا وہ کامیاب ہے، جو نہ دے پائے گا وہ ناکام ہے.
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو تعارف ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجیے، خصوصاً جو بچے آ جائیں، کہ شیخ صاحب کی جو پیدائش ہے وہ 1115 ہجری میں ہوئی ہے۔ 1115 ہجری میں شیخ صاحب کی پیدائش ہے، اور نجد جو کہ حجاز کا علاقہ، موجودہ سعودی عرب کا علاقہ نجد، اس کا ایک قصبہ تھا اویانا، وہاں شیخ صاحب کی پیدائش ہوئی۔ وفات جو ہے وہ 1206 ہجری، تقریباً ان کی جو عمر بنتی ہے وہ 92 سال بنتی ہے، 92 ایج۔ جو ان کا مقام و مرتبہ ہے علمی لحاظ سے، جو ان کا حافظہ ہے یا جو ان کی قابلیت تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں شیخ صاحب نے قرآن حفظ کر لیا۔ 10 سال کی عمر میں ہمارے بچے اس عمر میں ابھی کھیل کود سے یا موبائلوں سے نہیں نکلے ہوتے، جس عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ 12 سال کی عمر میں انہیں امامت کے لیے ان کے والد صاحب نے آگے کر دیا۔ 12 سال کا بچہ، آپ کی ایج کیا ہے؟ 14 سال، ماشاء اللہ، پھر بھی اچھی بات ہے، 14 سال کی ایج میں بچہ ایک قابل ہے اور یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم اپنے گھر بار میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے وہ 10 سال کی عمر میں بھی موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، والدین نے انہیں اسی نشے میں لگایا، انہیں پرواہ نہیں، جبکہ سلف صالحین 10 سال کی عمر میں وہ دین کا کتنا ہی علم حاصل کر چکے ہوتے۔ اس کے بعد امام صاحب نے حج کے سفر پہ گئے، 12 سال کی عمر میں حج سے واپسی آئی مدینہ آ کر کے وہاں علم حاصل کیا، پھر واپسی اپنے علاقے میں آ گئے، پھر اس کے بعد بصرہ، شام، احسا وغیرہ ان علاقوں کی طرف بھی سفر کیے۔ امام صاحب نے اپنے والد کی وفات کے بعد توحید کی دعوت کو بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ پھیلانا شروع کیا۔ اس میں ان کا ساتھ دیا تھا آل سعود نے۔ آج جو سعودی عرب کہا جاتا ہے، سعودی عرب، یہ اصل میں سعودی عرب شروع سے نام نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا نام یہ نہیں تھا، یہ اس کا نام بعد میں پڑا اہل سعود کی نسبت سے، کیونکہ وہاں جو اس وقت ترقی ہے، یا وہاں علمی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، یا مادی لحاظ سے بھی جو ترقی ہے وہاں، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ آل سعود کا ہے۔ آل سعود پر اللہ رب العزت نے توحید کی وجہ سے برکتوں کا نزول کیا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر آپ جائیں، آپ کو بکریاں چرواتا ہوا کوئی چرواہا بھی مل جائے گا نا، اس کی توحید ہم سے زیادہ پختہ ہوگی، ہم سے زیادہ اچھی اس کی توحید ہوگی۔ وہاں یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی یہ محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تھا مختصر تعارف اس کتاب کا اور صاحب کتاب کا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، اس کتاب کا آغاز کریں گے ہم